السلام علیکم۔ میرا آج کا جو پیغام ہے یہ عاصم منیر کے لیے ہے۔ عاصم منیر کو صاحب کہنا میں اپنا توہین سمجھتا ہوں، لیکن عاصم منیر سے ایک درخواست ہے کہ وہ فرعون نہ بنے۔ آج کل کے جو بیانات وہ دے رہے ہیں بہت غلط بیانات دے رہے ہیں، اور جو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی بہت غلط ہے، کیونکہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ تو آپ عمل کرتے نہیں ہو، خود دوسرے لوگوں کو تلقین کرتے ہو کہ آپ لوگ یہ سنیں وہ سنیں۔ دیکھیے، قرآن کو ہم نے اچھی طرح پڑھا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سی جگہ کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے کتنے سال بچے ہوں گے، 1 سال 2 سال 3 سال، اس سے زیادہ آپ ایکسٹینشن لے بھی نہیں سکتے۔ اور آپ کی زندگی کی کتنے دن بچے ہوں گے، 10 سال 15 سال، اس سے زیادہ آپ جی نہیں سکتے۔ باجوہ کا حال آپ نے دیکھا ہے، باہر ملک میں بھی آپ ان لوگوں سے پھر بچ نہیں سکتے۔ پھر گلی کے لونڈے رپاڑے آپ لوگوں کو کس طرح کے گالی دیتے ہیں، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو جواب دے سکیں۔ تو پھر پاکستان میں تو آپ رہ نہیں سکتے، اور باہر جب آپ جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی آپ لوگوں کو کس ناموں سے اور کس طرح کے طریقوں سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ تو ہر بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو مہربانی کر کے بیانات نہ دیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت اور بڑھے گی، بلکہ نفرت بالکل آخری خدوں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ قوم کی نوکر ہو تو قوم کی نوکر ہی رہو۔ آپ مالک بننے کی کوشش کرو گے تو اپنا جو بچی کچھ جو عزت ہے وہ بھی کھو دو گے۔ تو مہربانی کر کے بیانات سے آپ گریز کریں، اور یہ جو آپ لوگوں نے بدماشی والا سسٹم بنا رکھا ہے، یہ اٹھانے یا نہ اٹھانے والے، اس کی بھی اتنی زیادہ دن نہیں ہے۔ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑے سے غیرت پیدا کریں آپ خود میں، اور یہ جو اٹھانے والے لوگ ہیں یہ جہاں بھی ملتے ہیں ان لوگوں کو پکڑیں اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ ان لوگوں کی جو منمانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور عاصم منیر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک جیتے ہوئے آدمی کو آپ جیل میں ڈال دو، اور ہارے ہوئے آدمی کو جس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اس کو آپ کرسی پہ بٹھا دو؟ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے۔ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو عزت دو اور دوسرے کی عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹو۔ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ قرآن کو اپنی منمانی کے لیے استعمال کرو اور اپنے طریقوں سے ٹریٹ کرو۔ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک آدمی جیل میں ہیں، اسے اپنے بہنیں ملنے جا رہی ہے اور اس کو آپ سڑکوں پہ گھسیٹو، اس کو پولیس وین میں ڈالو، اس کو اذیت دو۔ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب پاکستان کو کما کے دے رہے ہیں، صرف یہی ادارہ ہے جو پاکستان کو لوٹ رہا ہے، پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ پاکستان کی ساری اکانومی، پاکستان کی ساری جو معیشت ہے، پاکستان کی جتنی بھی وسائل ہے ان پہ آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان ترقی نہیں کر رہے ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ وہ لوگ ہو جو کوئی جنگ نہیں جیت پائے۔ سیاچین بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، کارگل بھی گیا، کوئی جنگ آپ جیت نہیں پائے۔ پاکستان کے سارے دولت لوٹ کے کھا گئے، کوئی ترقی پاکستان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو مہربانی کر کے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا بارڈر، اپنا جو آپ کا کام ہے وہی سنبھالو، اور آپ مہربانی کر کے ہمیں لیکچر نہ دو۔ لیکچر دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ ٹی وی پہ آنا آپ کا کام نہیں ہے، کسی فنکشن میں جانا آپ کا کام نہیں ہے، لمبی 1 گھنٹہ لیکچر دو، یہ آپ کا کام نہیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جو پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں۔ مہربانی کر لو، ہمارا جان چھوڑاؤ اور جہاں سے آئے ہو وہاں جاؤ، بارڈر سنبھالو۔ آپ کے دن اتنے زیادہ نہیں بچے ہیں، اور یاد رکھنا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا حال بھی وہی ہوگا۔ باجوہ سنا تھا نا، گلی کے لکڑ پہ، یہ جو گلیوں میں سگریٹ پینے والے لوگ ہیں نا، لکڑ پر بیٹھے ہوئے غنڈے ہیں نا، وہ پھر آپ لوگوں کی عزت تار کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ کسی پولیس یا کانسٹیبل کو بلائیں۔ تو مہربانی کیونکہ وہی حالت جو ہے نا آپ کا دوبارہ ہونے والا ہے۔ تو جتنی بھی دن آپ کے بچے ہیں، چاہے سروس میں چاہے زندگی میں، کچھ ایسا کام کر لیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر سکیں۔ خدا حافظ۔